حبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله أولي الصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شامنا: اللهم بارك لنا في يمننا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله حاله ومظهر كماله، سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث العظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما جملہ معظم محترم محتشم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوست و عزیز ساتھیوں، آپ کی پہلی مرتبہ اس بستی میں اس علاقے میں خطاب کی نیت سے حاضر ہوا ہوں. عزیز دوستو، حیدرآباد میں کوئی بندہ ہو اور وہ بارکت سے واقف نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ بارکت سے واقف نہیں ہے اور حیدرآباد میں ہے تو حیدرآباد میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک گاؤں سے آ کر بچ گیا ہے. عزیزان گرامی، بارکت یہ اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں اور بارکت کے لوگ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. عزیز دوستو، بارکت کے لوگ حقیقت میں ہے نہیں. حقیقت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 وقت آئے، 3 الگ الگ علاقے سے لوگ آئے. حضور پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا جو آخری دور تھا، وہ دور ایسا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ حضور پاک سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے اور لوگ اسلام رہے تھے. اس دور میں 3 الگ الگ علاقوں سے ایک ساتھ چند لوگ ملک یمن کے تھے اور چند لوگ نجد کے تھے. یہ عرب دنیا کے 3 الگ الگ علاقے، شام کے کچھ لوگ تھے، یمن کے کچھ لوگ تھے، نجد کے کچھ لوگ تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر یہ سارے وقت بیٹھے جانے لگے تو جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبیوں کے تاجدار بھی ہیں، رسولوں کے سردار بھی ہیں، ان کی بات کبھی اللہ ٹالتا نہیں. یہ اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیا کرتا ہے. یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بھی ہیں، پوری کائنات کے آقا و مولا بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کبھی ٹالتا نہیں چونکہ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عام بندے کی بات نہیں ٹالتا. ہر ایک کی دعا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیا کروں گا. یہ ہر بندے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، مگر ان بندوں میں کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو ولی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا زیادہ خیال رکھا کرتا ہے اور ان سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کا اور زیادہ لحاظ رکھا کرتا ہے اور سارے پیغمبروں کی پیغمبری اور شان جہاں ختم ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، سارے پیغمبر جن کو اپنا امام مانے، جن کو اپنا پیشوا مانے، جن کو اپنا آقا مانے، جن کو اپنا رسول مانے، پوری کائنات جانتی ہے کہ سارے پیغمبر اپنی اپنی امت کو اپنے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے. اور یہ بات رسول کی بھی تھی کہ وہ پیغمبر تھے، ان کی اپنی ایک امت تھی، تو پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو اپنے نام کا کلمہ کبھی رد نہیں ہوتی. ان کی بات اللہ تعالیٰ کبھی ٹالتا نہیں. محبوب کی بات کہاں ٹالی جاتی ہے؟ محبوب کی التجاؤں کو کہاں رد کیا جاتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی خواہشات کو توڑا نہیں جاتا. وہ خواہش کرنے سے پہلے اس کی دل کی تمنا کو کے ہاتھوں کا اٹھنا یہ کوئی معمولی سا واقعہ نہیں ہے. اہل یمن کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. ہوا کیا تھا؟ آپ بولیں گے دعا کیا ہے؟ میرے دوستو، دعا کیا ہے؟ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. کہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ مکی شریف سے کہاں آئے تھے؟ مدینہ منورہ. آپ ذرا میرے ساتھ ہو جائیں تاکہ باتیں آپ کی ضرورت میں بیٹھیں. کہاں سے آئے، کہاں تھے؟ ذرا زور سے مدینہ منورہ حضور پاک. ذرا پھر مرتبہ محبتوں کے ساتھ بول دیجئے مدینہ
مدینہ شریف، یہ بھی بالکل صحیح، دونوں باتیں نہ کوئی منور ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ مدینہ پاک کل بھی منور تھا، آج بھی منور ہے، قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ اور نور منورہ حضور پاک آئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں حضور کی دعا کی طرف، اہل یمن کی میزبان اللہ گواہ نہیں ہے میرے دوست، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں لینا چاہتا، میں محض اس واسطے سے بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کی عظمت بیان کرنا، آپ لوگوں سے بہت یمن کی عظمتوں کا عالم کیا، دعا کیا ہے آگے آپ دیکھیں گے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، حضور آئے ہیں کہاں سے کہاں، مکہ شریف سے کہاں آئے؟ آپ لوگ جب تک ذرا طاقت سے نہیں بولیں گے میں بھی بولنے والا، میرا تو بھلا بیٹھا ہوا روزانہ 3 تقریریں، آپ لوگ تو بالکل کھا کے پی کے مزے سے بیٹھے ہیں، ذرا زور سے بولیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اسم سے، اللہ کے فرمان پر رسول پاک علیہ السلام نماز ادا کرتے تو کعبہ پیٹھ کی جانب ہوتا اور بیت المقدس چہرے پاک کی جانب۔ میرے دوستو دنیا جانتی ہے پانی پانی برابر نہیں ہوتا، زمزم آتا ہے نا، جو کہتے ہیں سب برابر ہے، جب زمزم ان کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قبلے کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بھی پانی ہے، پانی کی طرح پانی ہے تو کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ پانی کی طرح پانی ہے تو اللہ سے کیوں طلب کرتے ہو؟ پانی کی طرح پانی ہے تو رزق کی دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ پانی کی طرح پانی ہے تو بیماریوں سے بچنے کی خاطر شفا کیوں طلب کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ پانی ایڑیوں سے ہو گیا ہے۔ نادانو، جب پانی کا تعلق پیغمبر کی ایڑی سے ہو جائے تو وہ پانی عام پانی کی طرح نہیں ہوتا، تو آمنہ کے لالہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک illogical ہے جو آج کل کہا جا رہا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، اہل معرفت ہیں، آپ لوگوں کا کمال، آپ لوگوں کا سب سے بڑا سرمایہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ یوں تو دنیا کے انسان پر لازم ہے کہ اپنے آقا سے پیار کرے، مگر اہل یمن پر زیادہ۔ آپ بولیں گے کیوں زیادہ؟ اس واسطے کہ سرکار نے پوری کائنات سے بڑھ کر آپ کو چاہا ہے۔ عزیز دوستو، یمن والے حضور پاک علیہ السلام کی محبتوں کے زیادہ مستحق ٹھہرے۔ میں آ رہا ہوں حدیث مبارک کی طرف، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ یہ میں لے لیا۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ میرے دوستو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور رخ آقا کائنات کا بیت المقدس کی جانب ہے اور پیٹھ کعبہ معظمہ کی جانب ہے۔ حضور کی دعا کیا ہے تو آگے آپ دیکھیں گے، ذرا دیکھیے تو صحیح منظر۔ حضور ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، 17 مہینے گزرے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا آج کل سرکار کو نعوذ باللہ مجبور بنا کر پیش کر رہی ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے، ان کے ناموں میں سے ایک نام مختار ہے، وہ چنندہ بھی ہے اور جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما بھی لیا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جس کو اس کائنات میں جو کچھ کمال نصیب ہوا ہے وہ اس کو اپنے گھر سے نصیب نہیں ہوتا، مدینے کے تاجدار کے در سے نصیب ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، دنیا جانتی ہے ابو بکر آئے تھے، کون تھے؟ کچھ بھی تشریف لا رہے ہیں حج کے لیے، حضرت عمر فاروق آنے لگے، ہنگامہ برپا ہوا پوری دنیا میں کہ رسول اللہ کے خلیفہ حج پر نکلے ہیں، اور واقعی بات بھی تھی، کوئی معمولی موقع نہیں تھا کہ حضور کے خلیفہ، حضور کے جانشین حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم جانے لگے، پوری دنیا میں لوگوں کو خبر ہوئی کہ فاروق اعظم جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ مدینہ منورہ حضرت فاروق اعظم کو جوائن کرنے کے لیے، چونکہ رسول اللہ کے خلیفے کی صحبت میں حج کیا جائے، ان کے ساتھ حج کیا جائے جنہوں نے سرکار کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کی صبح دیکھی، شام دیکھی، جلوت دیکھی، خلوت دیکھی، معاملات دیکھے، ڈیلنگز دیکھی، حضور پاک علیہ السلام کی عبادات دیکھی، حضور کے معاملات دیکھے، حضور کے اخلاق دیکھے، حضور کی صبح دیکھی، حضور کی شامیں دیکھی، حضور کی جلوتیں دیکھی، حضور کی خلوتیں دیکھی۔ رسول اللہ کے یار کا نام فاروق اعظم ہے، حضور پاک کے محبوب صحابی کا نام فاروق اعظم ہے۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم جا رہے ہیں، چلو جوائن کر لیتے ہیں۔ ہزاروں لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ پہنچے، حضرت فاروق اعظم کا قافلہ روانہ ہوا۔ 2-3 دن کا سفر کرنے کے بعد مدینہ مکہ معظمہ کی حدود میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہونے لگے ہیں۔ مکہ معظمہ ابھی شروع نہیں ہوا، ایک میدان آیا،
جہاں دور دور تک پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں. حضرت عمر فاروق جب اس میدان میں پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں، آنکھوں میں آنسو آنے لگے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیوں ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا سواری روکو. سواری روکی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ہچکیاں بن گئی. وہ روتے رہے، وہ روتے رہے، وہ روتے رہے، بہت دیر تک وہ روتے رہے. جب وہ کچھ سنبھلے، لوگوں نے لا کر پانی پیش کیا. جب انہوں نے پانی پی لیا، لوگوں نے ان سے پوچھا اے سیدنا عمر فاروق، کیا بات ہے کہ آپ روتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا بات آپ کو رلا رہی ہے؟ کیا کوئی رشتہ دار یاد آ گیا؟ کیا کوئی دوست یاد آ گیا؟ کس بات نے آپ کو رلایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں، نہ مجھے کوئی دوست یاد آیا ہے، نہ مجھے کوئی اپنا رشتہ دار یاد آیا ہے. مجھے تو اپنی پرانی زندگی یاد آئی ہے. یہی وہ پہاڑ ہیں، یہی وہ وادیاں ہیں جہاں کل تک عمر فاروق اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اونٹوں کی میگنیاں صاف کیا کرتا تھا. عمر کا نہ نام تھا، نہ دبدبا تھا، نہ ہیبت تھی، نہ سطوت تھی، نہ عمر کو کوئی جانتا تھا، نہ کوئی پہچانتا تھا. آج عمر آتا ہے، اس کے اشاروں پر لاکھوں لوگ اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں کچھ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عمر کو یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بنایا، آمنہ کے لال نے بنایا ہے. اگر ان کی چاکری نہ ہوتی، ان کے در کی گدائی نہ ہوتی، ان کے در کی نسبت نہ ہوتی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لمحات نہ ہوتے، تو عمر فاروق کی کوئی عزت اور احترام نہ ہوتا. آج عمر کا حال یہ ہے کہ 22,000 مربع میل پر وہ حکومت کرنے والا حکمراں ہے. عمر وہ ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کمال، یہ کمال میرا نہیں ہے، کمال تو میرے آقا کا ہے جس نے مجھے بنایا بھی ہے، سنوارا بھی ہے، نکھارا بھی ہے، تربیت بھی کی ہے، علم بھی دیا ہے، سینے کو علم سے معمور بھی کیا ہے. تو میرے دوستو، حضور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں نوجوان نسل کو یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں تم کہو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس واسطے کہ زمین بھی ان کی ہے، آسمان بھی ان کا ہے، اور آگے بڑھ کر کہیں عرش تک ان کا، اور یہ پیار کرتا ہے. عزیز دوستو، میں بات سے تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. بہت سیدھی سادھی باتیں میرے دوستو. حضور پاک علیہ السلام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے، 17 مہینے نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور 4 رکعت والی یہ نماز رسول پاک علیہ السلام ادا کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں دعا کی شان کیا ہوگی، حضور کی دعا کس شان والی ہوگی. میرے دوستو، حضور نے دعا نہیں کی، نماز پڑھتے پڑھتے دل میں تمنا آئی کہ کاش بجائے بیت المقدس کے میرا قبلہ کعبے کو بنا دیا جائے جو مکے میں ہے. فلسطین والا قبلہ مجھے نہیں چاہیے. سرکار کیوں کعبے کو چاہتے تھے؟ اس واسطے کعبے کو چاہتے تھے کہ سرکار وہاں پیدا ہوئے تھے. مکہ معظمہ سے ہر انسان کو جس بستی سے وہ ہوتا ہے، بس اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرا حبیب اپنی گردن اٹھا رہا ہے. میرے حبیب کا چہرہ آسمان السماء، اے میرے حبیب، ہم آپ کے آسمان، آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو، بات سیدھی تھی، اے میرے حبیب قبلہ بدل لو، یہ ہونا چاہیے تھا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قبلہ بدلنے کی بات بعد میں بولوں گا، تیرے چہرے کے تکنے کی بات پہلے بولوں گا. اے میرے حبیب، جیسے دنیا کے لوگ اپنے محبوب کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تیرا پروردگار تیرے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا ہے. اے میرے حبیب، اللہ نے تیرے چہرے کو بنایا ایسے ہے. اللہ ناز فرماتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیرا پروردگار ہے. عزیزان گرامی، یہ پیار ہے رسول پاک علیہ السلام پر. قرآن نماز کی ہے، اس کے بجائے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، دعا نہیں کی، نگاہیں اٹھائیں تو قبلہ بدل گیا. میرے دوستو، نگاہوں کی یہ طاقت ہے تو دعاؤں کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا. عزیز دوستو، لب نہیں ہلے، ہاتھ نہیں اٹھے، التجا نہیں ہوئی، آنکھیں نہیں پھیری، دل میں جلن نہ لگی. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، تیرا پروردگار وہ ہے جو تیری تمناؤں کو بھی پورا کرے. سرکار ہمارے لیے برکت کی دعا کیجیے. اب ذرا کلمات سنیے رسول اللہ کے. میرے دوستو، ہم کیسے سرکار کو بھول سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو عالم حکمہ ہوا کرتے ہیں. یہ سارے کلمات یمن والوں کے لیے رسول اللہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. آپ کو میں بولوں چونکہ سنیوں کا مجمع ہے بات چھپا کر نہیں سیدھی کرتا ہوں اے معلوم نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کیا ہے کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہمارے جیب میں رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں پوری مسلم سنی دنیا کو جو دفی کا تعلق کسی اور ملک سے نہیں ہے یمن شریف سے ہے. عزیز دوستو پتہ کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اہل محبت اہل معرفت اہل بارک لنا فی شامنا اے پروردگار یہ نے کہا کہ ان کے شام میں اللہم بارک اعزاز شام کو حاصل ہوا یمن کے لوگ اعتراض دیجئے. اب سرکار نے کیا کہا اللہم بارک لنا فی یمننا. سرکار نے فرمایا اے پروردگار ہمارے یداہم انا منہم وہم منی. ارشاد فرمایا میں یمن والوں میں سے ہوں اور یمن والے مجھ میرے لوگ ہیں. عزیز دوستو یہ رسول حسین سے ہوں. دنیا یہ تو حدیث سے تو سناتی ہے مگر وہ حدیث بھول جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا یمن والوں کے خلاف نہ کہو یمن والے مجھ سے ہیں اور میں یمن والوں سے ہوں. اور دوستو یہ کتنا پیار ہے یہ کتنی محبتیں ہیں. عزیزان گرامی قدر آپ وہ ہیں جن کو سرکار نے اپنا کہا اپنا کہہ کر محبتوں کا اظہار فرمایا. میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا سیل فون پر فضائل کیا باتیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی. ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے میرے حبیب ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کی مدد اترے گی اور فوج در فوج اسلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا وہ فوج بنا کر اسلام میں داخل ہونے والے کئی اور علاقے کے لوگ نہیں ہوں گے وہ یمن کے لوگ ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں یمن کے دیکھ رہا ہوں اتنی باتیں چونکہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زمانے کے بعد میں بولوں زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے یاد کیا. آج میرا پروگرام کے یوٹ تھا میں نے کہا ایک مرتبہ تو کم سے کم کچھ نہیں تو نہیں کم سے کم دعائیں حاصل کرنے کے لیے تو پہنچ جانا چاہیے. یمن جانے کی تمنا تھی حالات بگڑ گئے. میں نے کہا یمن نہیں گئے تو چھوٹے یمن کو چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی یمن کا ایک پارٹ ہے یمن کا حصہ ہے. یا میں کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھا یمنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اللہ گواہ ہے میں بے پناہ فرحت محسوس کر رہا تھا جب آپ کے چہرے آپ کی تہذیب آپ کی ثقافت آپ کی محبت سب کچھ میں نے سن رکھا ہے سب کچھ میں نے پڑھ رکھا ہے. میرے دوستو یمن پوری فضائل گھڑی اجازت نہیں دے رہی. جلسے والے گھوم رہے ہیں کہ آپ کو چلنا ہے بھولیے گا نہیں کوکٹ پلی مجھے دوسرے کنارے جانا ہے حیدرآباد کے. تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں گا بس وہ ایک بات سنا کر کہ کیا محبت کیا عشق ہے اہل یمن کا رسول اللہ کے ساتھ. اس مجلس کی طرف نگاہ کیجئے رسول اللہ بیٹھے ہیں حضور پاک کے سارے اصحاب بیٹھے ہیں. آقا کائنات گھر کے اندر حضور پاک تشریف لے گئے باہر آئے. آقا کائنات کے ہاتھ میں ایک جبہ پاک ہے جبہ مبارک رسول پاک علیہ السلام لے کر تشریف لائے. مل جائے یہ برکتوں والا جبہ مجھے نصیب ہو جائے. آپ بولیں گے جبے میں کیا آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جبے میں کیا رکھا ہے پر گرنے نہیں دیتے تھے. جبہ تو جس میں پاک سے لگا ہوا ہوتا ہے رسول پاک کا تھوک مبارک نکلتا. مدینے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کا تھوک زمین پر گر گیا ہو. رسول اللہ تھوک مبارک باہر ڈالتے. عالم یہ ہوتا کہ صحابہ کے ہاتھ بچ جاتے اور سارے کے سارے صحابہ اس کو اپنے چہروں پر لے لیتے اپنے چہروں پر مل لیتے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مل لیتے. تو کتنا پیار رسول اللہ سے وہ کرتے تھے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ بابرکت ہو جایا کرتی ہے. اور صحابہ نے یہ عقیدہ اپنے طور پر نہیں بنایا تھا یہ عقیدہ انہوں نے قرآن سے لیا تھا. وہ کتنا مشہور ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی کھڑے ہیں 11 بھائی جن کے بارے میں قرآن نے کہا رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 بھائی کھڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے وہی بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے کائنات اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ دنیا کا اصول ہے کہ کائنات لاکھ دشمن ہو جائے وہ باقی رہتا ہے جس کو پروردگار باقی رکھے. آج آپ دیکھیں پوری کائنات مل کر چاہتی ہے کہ میلاد کی محفلیں مٹ جائیں میلاد کے جلسے مٹ جائیں میلاد کے نعرے مٹ جائیں رسول اللہ کی فاتحہ مٹ جائے دنیا جستجو کر رہی حضور کا نام مٹ جائے. حضور نے فرمایا تم ہندوستان اور پاکستان میں مٹانا چاہتے ہو میرے سلام کو میں مصطفیٰ ہوں میں اپنا سلام وہاں پڑھواؤں گا جہاں تم
تمہاری حکومت باقی ہے۔ میرے دوستو مدینہ منورہ میں وہ منظر پوری کائنات نے دیکھا اور پچھلے 10 سال سے دیکھتی آ رہی ہے کہ جہاں سال بھر میں کبھی سلام نہیں پڑھا جا سکتا، جب عید میلاد کی صبح آتی ہے تو لاکھوں عاشق کھڑے ہوتے ہیں، گنبد خضرا کی جانب رخ کر کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حکومت تمہاری ہے مگر چلتی تمہاری نہیں، مدینے کے تاجدار کی چلا کرتی ہے۔ رسول نعرہ رسالت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کھڑے تھے، دو بار آئے خیرات دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، اللہ نے انہیں عزیز مصر بنا دیا تھا، آئے دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے حالات بیان کرنے لگے، ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں، بہت ہمارے ہاں قید پڑا ہوا ہے، آپ مدد کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، چونکہ سخی تھے، سخیوں کا کام کرم فرمانا ہوا کرتا ہے، کرم فرما دیا ان پر، وہ جانے لگے۔ جب وہ جانے لگے تو پوچھا تمہارے ایک بھائی یوسف بھی تھے؟ وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے ہاں، وہ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم تو سمجھ رہے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا تم یوسف کو پہچان سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا آپ کے سوال کرنے کے انداز سے اور آپ کے چہرے کی وجہ سے تو یہی نمایاں ہوتا ہے کہ آپ یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اب تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کریم ابن کریم کرم ہی کا معاملہ کریں گے، آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر کے شہزادے ہیں، عزیز مصر اللہ نے آپ کو بنایا، کرم فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہ میرے بابا کیسے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ بابا تو ٹھیک ہے مگر آپ کے فراق میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا آنکھیں چلی گئی؟ کہنے لگے ہاں۔ ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، اے میرے بھائیو یہ میرا جبہ ہے، اس کو لے جاؤ اور لے جا کر میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دو۔ بھائیوں نے کہا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یأتی بصیرا، جبہ ڈالنا تمہارا کام ہے۔ تڑپتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، مدینے کے تاجدار کو خبر ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو عاشق رائے حیدرآباد میں ہو، چاہے بنگلور میں ہو، چاہے چنائی میں ہو، چاہے دلی میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان میں ہو، امریکہ میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں عاشق بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی، مدینے کے تاجدار کو خبر ہو جائے گا۔ عزیز دوستو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آئے نہیں تھے مدینے، مگر سرکار نے فرمایا وہ میرا عاشق ہے، یمن میں رہا کرتا ہے۔ میرے دوستو زندگی بھر اہل یمن اگر ناز کریں اپنی قسمت پر تو یہ کم ہے کہ ان کا تعلق کسی اور کے ملک سے نہیں ہے، مصطفیٰ کے محبوب کے ملک سے ہے۔ میرے دوستو اس ملک سے ہے جس ملک میں ویسے قرنی رہا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کو چاہتے ہیں؟ مجھے بہت چاہتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس کو پہنچانا۔ اویس سرکار کیوں نہیں آئے؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان کو ان کی ماں کی خدمت نے روک رکھا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ ماں کی خدمت جو بندہ کرتا ہے حضور کی خصوصی توجہ اس بندے پر ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اہل محبت ہیں، نوجوان نسل یہاں بڑی تعداد میں بیٹھی ہے، سرکار کو منانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی ماں کو منا لو۔ سرکار کو راضی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے باپ کو راضی کر لو۔ سرکار کو نعرہ رسالت سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت مشہور معروف ہے، عمدۃ القاری میں بھی یہ روایت آئی ہے، ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام کے دور مبارک اپنا ذوق ہوتا ہے، ایسی ایسی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خود پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک بیوی، شوہر اور بیوی گھر میں بیٹھے ہیں اور بیوی اور شوہر کی زبردست لڑائی چل رہی ہے، خونسان لڑائی، خطرناک فائٹ چل رہی ہے اور شوہر بھی عرب جلال غصے والا، وہ برداشت کرتا رہا، بیوی بولتی رہی، شوہر کو شکست ہونے لگی۔ وہ سیڑھی چڑھ رہی تھی چھت کی جانب، وہ کھڑی تھی سیڑھی پر، اب گئی چونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اپنے شوہر کو، اس کے بچے تھے، اس کی پوری زندگی تھی، رکی رہی میں کیا کروں؟
चढ़ूंगी तो भी तलाक, उतरूंगी तो भी तलाक, मैं करूं तो करूं क्या। रोती रही, आस पास के लोगों ने रोना सुना, आ गए घर, क्या हो गया, कहने लगे मैं इस कदर खतरनाक मुश्किल में पड़ी हुई हूँ, ऊपर चढ़ूंगी तो तलाक, नीचे उतरूंगी तो तलाक, कब तक खड़ी रहूंगी आपकी सीढ़ी पर। ऐसे जलाल से मेरे शौहर ने कह दिया है। शौहर भी परेशान हो गया, पसीने में डूब गया, कहने को तो मैंने कह दिया, बेचारे को करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे इसको बचाया जाए, जिंदगी तो नहीं खत्म होनी चाहिए, जिंदगी को बचाना चाहिए। लोग, बहुत से लोग जामिया भी आते हैं, मैंने तलाक तो दी है, मैं बहुत गुस्से में दी है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं मोहब्बत से बाजू बिठा कर देना था, आप पर मुझे बहुत मोहब्बत आ रही, मैं आपको 3 तलाक दे रहा हूँ। मेरे दोस्तों, दुनिया में उसूल यही है कि इंसान गुस्से में दिया करता है। वो खड़ी रही, इमाम आज़म का दौर था, कैसे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया सीढ़ी को लो और जमीन पर उतार दो। लोगों ने कहा सीढ़ी जमीन पर उतार देंगे तो क्या होगा, इरशाद फरमाया जमीन पर जब सीढ़ी रख दी जाएगी, ना वो चढ़ सकती है ना उतर सकती है, बात उलट कर आ जा सकती है। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह वालों के दिमाग हुआ करते थे। तो मैं कहाँ था, एक साहब ने मन्नत मांगी, ये कहकर या रसूल अल्लाह, अल्लाह अगर मेरा काम हो जाए मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। अब कहने को दूर में कह दिया, अल्लाह ताला ने काम बना दिया, परेशान हो गए। जन्नत पहुंचना तो मरना जरूरी है, और मरना चाहते नहीं थे। वो चाहते थे, कौन मरना चाहता है दुनिया में, वो नहीं चाहते थे कि मर जाए। अब जन्नत, अब मन्नत भी पूरी करनी है, परेशान रहे। कहने लगे ये सरकार है, सरकार से चलकर पूछ लेते हैं इसका हल। हुजूर की बारगाह में आए, आकर इसके सरकार मैंने से मन्नत मांगी, अल्लाह ने मेरा काम पूरा कर दिया, अब मैं क्या करूं सरकार, जन्नत की चौखट तुम्हें चूमने से रहा। सरकार ने फरमाया तुम्हारे घर में माँ मौजूद है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, माँ तो मौजूद है। इरशाद फरमाया क़ब्बिल क़दमई उम्मिक, जाओ अपने घर जाओ, अपनी माँ के कदम चूम लो, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब। मेरे दोस्तों, यहाँ नौजवान बैठे बड़ी तादाद में, तुम हजरत बात खत्म करता हूँ, हजरत उवैस क़रनी का बस एक हवाला देता हूँ, उनकी पूरी जिंदगी आप पढ़े, क्योंकि उनका ताल्लुक मुझसे जो ताल्लुक है मोहब्बतों का है, आपसे जो ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा मोहब्बतों का है, उससे बहुत ज्यादा दर्जे में आपको चाहिए कि उनसे प्यार करें। हजरत उवैस क़रनी की बात मैं खत्म करता हूँ, बस इतना आप ज़हन नशीन रखिए कि उवैस क़रनी वो हैं, वो रहते यमन में थे और मदीने में मुस्तफ़ा उनकी मोहब्बतों में तड़पा करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, वो रहते यमन में थे मगर आका कायनात उनकी खबर दिया करते थे। वो रहते यमन में थे मगर रसूलुल्लाह उनके लिए दुआएं फरमाया करते थे। वो रहते यमन में थे मगर आप सोचते तो सही कि 2 शख्सियतें निकली, यमन पहुंची और लोगों से पूछा, ऐ लोगों, इस यमन में कोई उवैस रहता है? लोगों ने कहा दोनों के दोनों अक्लमंद नजर आते हैं। उवैस क़रनी है, पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं और उवैस क़रनी फरमाते जा रहे हैं, ऐ बच्चों मुझे छोटे छोटे पत्थर मारना, फिर बड़े पत्थर न मारना। बच्चे कह रहे उवैस तुम डर गए, उवैस डर गया, उवैस डर गया। उवैस क़रनी फरमाते हैं बच्चों में किसी से डरता नहीं, बात यह है कि छोटे पत्थर लगेंगे तो खून नहीं निकलेगा, बड़े पत्थर लगेंगे तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो वजू टूटेगा और वजू टूटेगा तो उवैस अपने आका को नहीं याद कर पाएगा। उवैस हर लहजा, हर घड़ी और हर वक्त अपने आका को उवैस क़रनी से मुलाकात करते हैं। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप दोनों कौन? वो कहते हैं मैं उमर हूँ। फरमाते हैं रसूलुल्लाह के खलीफा? कहने लगे हाँ माशाअल्लाह मेरी किस्मत आप तशरीफ लाए। उसके बाद अली मुर्तज़ा से मुलाकात करते हैं, ये कौन? इरशाद फरमाते हैं अली है। हज़रत उवैस क़रनी कहते हैं सय्यदा फातिमा के शौहर? हाँ। हसनैन के बाबा? हाँ हाँ। माशाअल्लाह ये तो मेरे लिए कितने बड़ी शर्फ की बात है कि आप दोनों हस्तियाँ आई हैं। मुझे इतना बता दो कि कभी आपने सरकार को देखा है? दोनों हंस पड़ते हैं, कहते हो वैसे कैसी बातें करते हो, क्या हमने नहीं देखा? हम तो वो हैं जो हर लहजा हर घड़ी सरकार के साथ रहा करते थे। उवैस क़रनी फरमाते हैं अगर अहले मोहब्बत से पूछो तो अहले मोहब्बत का तो कहना ये है कि मुस्तफ़ा को उनके परवरदिगार के अलावा किसी ने नहीं देखा। वो तो रसूल है, लाखों पर्दों के अंदर छुपे हैं, उनकी इस बातों का क्या कहना। उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल मनाक़िब में फिर कभी बस इतनी बात अर्ज़ करूँ कि ये अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क हैं, अहले मारिफत हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान दोस्तों, आपका ताल्लुक उवैस क़रनी से है, आपका ताल्लुक यमन से है, आप लोग उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था अल हिकमतु यमानिय्या। सरकार फरमाते हैं हिकमत अगर कहीं मिलती है तो यमन में मिला करती है। अल फिक़्हु यमानिय्या, सरकार ने फरमाया फिक़्ह इल्म कहीं मिलता है तो यमन वालों के पास मिला करता है। मेरे दोस्तों, सरकार ने आपको बहुत चाहा, आपकी बहुत शान बयान की, आपकी अज़मतें, आपकी रिफ़ातें रसूलुल्लाह ने बयान की हैं। और इस जमाने में नई नस्ल सरकार की अज़मत सुनना नहीं चाहती, बयान नहीं करना चाहती। ऐसे ऐसे यमनियों से भी मैं मिल रहा हूँ जो यमनी होने के बावजूद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। ये क्या हो गया है? इसलिए अपनी हकीकत को जानिए, आपकी हकीकत और आपकी असल क्या है इश्क़ रसूल, आपकी ताकत क्या है इश्क़ रसूल। आप जाने किससे जाते
جاتے ہیں رسول اللہ کی محبت سے، پہچانے کس سے جاتے ہیں رسول اللہ کے پیار سے، اور آپ کو عزت کون دیتا ہے؟ مدینے کا تاجدار دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ لوگ اس قدر محبتوں کے ساتھ تشریف فرما رہے، جی نہیں چاہتا آپ کو چھوڑو، مگر آپ چھوڑ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پھر کبھی موقع ملے گا، پھر آپ تمام حضرات سے جی بھر کے رسول اللہ کی باتیں ہوں گی، چونکہ سرکار پاک علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے محبوب ہیں، زمین والے بھی ان سے پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک ایسے محبوب ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر سینے کو ٹھنڈک نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو، ایک ایسے محبوب کرتا ہوگا، میرے دوستو اس محبت کو ختم کرنے کی باضابطہ پلاننگ ہو رہی ہے، باضابطہ سازش ہو رہی ہے، باضابطہ فنڈنگ ہو رہی ہے، باضابطہ ریال آ رہے ہیں۔ آپ کو کہنا ہے ہم ریال والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی آل والے ہیں۔ عزیزان گرامی، ریال پر بیچے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ایمان، مگر اہل یمن یہ وہ لوگ ہیں جو خریدے نہیں جا سکتے۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، حضور سے پیار کیجئے، حضور کے ادب کا نام ایمان ہے، حضور کے عشق کا نام ایمان ہے، حضور کی معرفت کا نام ایمان ہے، حضور کے تذکرے کا نام ایمان ہے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا نام ایمان ہے، رسول اللہ کے نام کے نعرے لگانے کا نام ایمان ہے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے نالین پر قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ میرے دوستو، ایمان اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دینے کے لیے کچھ ہمارے پاس نہیں۔ اگر ہم اللہ کا حضور حاصل ہو سکتے ہیں تو ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اس رشتے کو مضبوط کیجئے، اس رشتے کی ڈور کو دنیا چاہتی ہے کہ توڑ دے، آپ کہیں ہم تم کو چھوڑ سکتے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کی ڈور نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزان گرامی، رشتے ناطے سب دھوکہ ہے، حقیقت میں ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ ہے۔ میرے دوستو، بقیہ سارے رشتے ایسے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سارے کے سارے رشتے دھوکوں کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس رشتے کو مضبوط کیجئے جو رشتہ انسان کی دنیا میں کامیابی کا ضامن بن جایا کرتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ نبھایا کرتا ہے، حشر میں بھی کوثر کے جام پلایا کرتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اس رشتے کو رشتہ غلامی رسول کہتے ہیں، اس رشتے کو رشتہ غلامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس رشتے کو زندہ کیجئے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا زور سے بول دیجئے اب تو۔ میرے دوستو، پیار کریں گے سرکار سے؟ اگر کوئی بولے چھوڑ دو، چھوڑیں گے آپ بولے؟ اگر کوئی بولے آپ سرکار کو چھوڑ دو، آپ اس سے کہیے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر کوئی بولے آپ سرکار کو سلام نہ کرو، آپ کہیے گا میں تمہیں سلام کرنا چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کو سلام کرنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ سلام یہ تمہارا دیا نہیں ہے، یہ سلام میرے مصطفیٰ کا دیا ہے۔ سلام کرنے کا طریقہ تم نے نہیں دیا ہے، فاطمہ الزہرا کے بابا نے دیا ہے۔ عزیز دوستو، حضور کے ہو جائیے، یہ چند گزارشات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم تمام کو اہل یمن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اہل یمن کو حضرت اویس قرنی کا سوز عشق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو حضرت اویس قرنی کے عشق کی اللہ تعالیٰ خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو حضرت اویس قرنی کے تڑپنے کے جذبے کی خیرات عطا فرمائے۔ اے پروردگار، ہم تمام کو اپنے حبیب کا عشق نصیب فرما، ان کا ادب نصیب فرما، ان کی معرفت نصیب فرما۔ اے پروردگار، اس مجلس کو سجانے میں جماعت نور محمدی نے اور ان کے رفقا نے جو کام کیا ہے مولا، ان کی کابشوں کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا، یہ 19 سال سے اس محفل کو سجاتے آ رہے ہیں مولا، 1900 سال صبح قیامت تک یہ محفل سرکار کی سجاتے رہے۔ اے پروردگار، اسی طرح یہ نوجوان لوگوں کو سرکار کے عشق کی طرف بلاتے رہے۔ اے پروردگار، ہم تمام کو حضور کا بنا، اولاد علی کا وفادار بنا، حضور کے اصحاب کا وفادار بنا، اولیاء امت محمدیہ کا وفادار بنا۔ اے پروردگار، بالخصوص نصیب فرما اور ان کا فیض ہم پر جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه حبيبك ونبيك ورسولك الكريم وبجاه محبوبك ووليك الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز والحمد لله رب العالمين۔